بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستو عزیزو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش کے اوپر ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جتنی اللہ کی مخلوق ہے اتنے اس کے پر ہیں، اور ایک اس کا پر مشرق کی طرف ہے، ایک مغرب کی طرف، اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ تحت الثری ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں، اور اس کا سر جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بحر نور کے اندر وہ فرشتہ غوطہ لگاتا ہے، اور اس غوطہ لگانے سے اس کے پروں سے جتنے بھی قطرے جھرتے ہیں اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے دل کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس فقیر نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد واضح کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ دنیا بہت مختصر ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ انسان زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے، ہم بھی چل پھر کر یہاں پہ دائرہ معراج الرسول میں پہنچے ہیں۔ جتنے قدم ہم یہاں پر چل کر آئے ہیں وہ قدم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر کی محفل میں، اللہ کے رسول کی محفل میں آیا تھا، یہ بندہ اللہ کی یاد میں تھا، وہ گواہی ہر ذرا ہر زمین کا حصہ قیامت کے گواہی دے گا۔ اور اللہ کے ملائکہ اور ہوائیں، فضائیں، اور جو چیز جس مخلوق نے آپ کو آتے ہوئے یہاں دیکھا ہے وہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائے گا کہ میرے بندے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہنچا دو، تاکہ یہ میرے بندے کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی محفل میں آیا۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر رہ کر برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کی زمین قیامت میں گواہی دے گی کہ یا رب العالمین، یہ بندہ میرے اوپر یہ برائی کرتا تھا، اور پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی۔ میرے دوستو عزیزو،
اس کے لیے یہ فقیر کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، علماء اکرام نے بہت کام کی باتیں آپ کو بتائی ہیں، تو یہ واضح نصیحت بھی علماء اکرام کا کام ہے۔ یہ فقیر چند گزارشات آپ سے کرتا ہے جو بہت ہی مختصر وقت کے اندر بہت سی زیادہ باتیں کہنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اپنے آپ کو اپنی زبان کو تازہ رکھیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی سے آج کے بعد توبہ کر لیں، اور اپنے آپ کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر لگا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپنا دل کینہ، بغض، حسد سے پاک کر لیں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تربیت گاہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اپنے دل سے حسد، بغض، کینہ اور ایک دوسرے مسلمان کی مخالفت کو ترک کر دیں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، مسلمان کی بہتری کے لیے سوچیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کا سامان پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے گا۔ تیسری بات یہ کہ اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حلال یہ داخل کرنے کی کوشش کریں۔ جب انسان کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کے تمام ملائکہ اور پوری مخلوق اس بندے کے لیے لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کھایا تو ایک لقمہ ہے، لیکن اللہ کی پوری مخلوق اس کے لیے لعنت کرتی ہے، اور جب اللہ اس کے فرشتے اس کے لیے لعنت کریں گے تو آپ بتائیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ رزق حلال پیٹ کے اندر جائے، رزق حرام سے بچیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں۔ اپنی نگاہ جب ڈالیں تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں چیز یہ اللہ کے رضا کے لیے دیکھ رہا ہوں، اس میں نگاہ بد نہ ہو، برائی والی نگاہ نہ ہو، حسد والی نگاہ نہ ہو، بغض والی نگاہ نہ ہو، قدورت والی نگاہ نہ ہو، اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی آنکھ کو حرام کی طرف دیکھ کر بھلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ کو دوزخ کی آگ سے بھر دے۔ کتنی بڑی وعید اور کتنا بڑا یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رزق حلال کمانے کے لیے استعمال کریں، کسی برائی کے کاموں کے لیے، بری روزی کمانے کے لیے، یا کسی کے برا کرنے کے لیے، یا کسی کے دشمنی کے لیے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ان ہاتھوں کو استعمال نہ کریں۔ چھٹی چیز یہ کہ اپنے پاؤں کو جب بھی حرکت دے آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا پاؤں جو اٹھ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یا اس کی رضا کے خلاف ہے۔ اگر میرا پاؤں معیشت کی طرف اٹھ رہا ہے تو فابہا، اگر کسی برائی کی طرف اٹھ رہا ہے تو وہیں اس کو روک دیں کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنے پاؤں کو اللہ کے ذکر کی محفل، اللہ کے بندوں کے قرب کے لیے
اللہ کے گھر مسجد کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے، اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کے صحابہ کی حرمت کے لیے اپنے پاؤں کو حرکت دیں۔ آپ کا جو بھی قدم اٹھے اللہ کی رضا کے لیے اٹھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنے قرب والے بندوں میں شامل فرما دے گا۔ میرے دوستوں عزیزوں، آج ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے وقف کر لیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر لیں، اللہ کے نیک کام کرنے کے لیے وقف کر لیں، کسی مسلمان کی بھلائی کے لیے وقف کر لیں۔ سیدنا دادا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حاضر ہوا، عرض کرنے نے کہا، یا حضرت، سب سے نیک انسان کے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ اس نے پھر سوال کر دیا کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا۔ اگر کسی مسلمان سے اپنی ناراضگی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ یعنی آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وہ سارے کے سارے صدقہ ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مال سے ہی صدقہ دیا ہے۔ یہ لوگ جن کو ہم قاری اشفاق صاحب نے جن کا ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں یاد، یہ بھی اسی مخلوق کی پیداوار ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اتنا گہرا کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا اور میرا مالک نے مجھ سے کیا چاہتا ہے، پھر وہ بندہ جو بھی قدم اٹھائے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ اور ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کی، مال، جان، ہر چیز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا عمرے کی اجازت لینے کے لیے، تو وہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے پہلی 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے بیعت کی، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، جو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اور جن لوگوں نے 14 صحابہ کرام نے وہ بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا۔ آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے وہ 1400 صحابہ کرام بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دن، جو یہ ان کا نام ذوالنورین بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بڑا ہے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اسے محبت کرتے ہیں، اسے حیا کرتے ہیں،
اور علی کرم اللہ واجد ہے وہ تو میرے اندر ہے، وہ تو میری آنکھ میں ہے، یعنی دونوں کی تعریف ہماری۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، آپ ایک کنویں کی مڈیر کے اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، تو باغ وہ گیٹ لگا ہوا تھا باغ کے اندر، تو ایک بندے نے اجازت چاہی اندر آنے کے لیے، وہ کھلی کھڑکائی، تو آپ نے فرمایا وہ جاؤ، ان جو آنے والا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ تشریف آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی یہی حکم فرمایا کہ ان کو اندر لے آؤ، جنت کی بشارت دے دو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ تیسری بات جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی کو جنت کی بشارت دے دو مگر آزمائش کے ساتھ، یعنی ان کو آزمایا جائے گا، ان کو مسجد کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہوئے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بہت عرصہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کے بارے میں ان کو بتا دیا۔ تو پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان کا جو مزاج ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں گے، عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہ کے مزاج تھوڑا فاصلے پر ہوں گے، کیونکہ یہ اس کنویں کی مڈیر پر سامنے بیٹھ گئے، آس پاس جگہ نہیں تھی، سامنے بیٹھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ان دو یاروں کے جو مزاج ہوں گے ساتھ ہوں گے، دوسرے دونوں کے تھوڑا فاصلے پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت، بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، آپ اندر تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی چادر مبارک جو ہے وہاں پٹڑیوں سے ہٹی ہوئی تھی، اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، تو آپ اسی طریقے سے تشریف فرما رہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے اپنے جو چادر مبارک تھی وہ پٹڑیوں کے اوپر کر دی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق تشریف لائے تو آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک صحیح کر لی، پٹڑیوں کے اوپر کر لی، اس کا کیا علاج ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جیسے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے محبوب فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑی، جہاں ضرورت پڑی، اپنا مال خرچ کیا۔ جیسے ذکر کیا کنویں کا، کنواں پانی کا لے کر، علی فراز صاحب نے کنویں کا ذکر فرمایا، وہ جب کنواں لے کر وہ یہودی جو تھا وہ بہت مہنگی قیمت پہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ کنواں خریدا، اس نے قیمت بھی بہت دی۔ بعد میں یہودیوں کا احساس ہوا کہ یہ کنواں تو ہم نے ان کو بیچ دیا ہے، اب ہمارا کاروبار جو ہے کیسے چلے گا؟
اس وقت کنواں ایک ہی تھا وہ بستی کے اندر. تو کچھ تاجر آئے یہودیوں کے, انہوں نے کہا عثمان غنی آپ جتنے چاہیں پیسے لے لو, یہ کنواں ہم کو بیچ دو منافع کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ کتنا منافع دو گے؟ ایک نے کہا 2%, دوسرے نے کہا 5%, تیسرے نے کہا 10%. تو آپ نے فرمایا مجھے تو اس کا 70% مل رہا ہے, میں اس کو کیوں نہ بیچوں جو 70 گنا زیادہ منافع دے رہا ہے. یہودی حیران ہو گئے کہ 70 گنا کون منافع دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا میرا اللہ. یہاں میں کنواں خرید کر مسلمانوں کو پانی دوں گا تو میرا اللہ مجھے 70 گنا عطا فرمائے گا. کیا ہوتے گئے. ایک یمن سے آدمی آتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے. وہ عرض کرنے لگا میرے تمہیں 1000 درہم قرضہ ہے, تو آپ خلیفہ وقت ہیں, بیت المال سے میری کچھ مدد کر دیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال کے اندر ابھی اتنی رقم نہیں ہے کہ میں آپ کو ادا کر سکوں. آپ ایسا کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جائیں, وہ آپ کی مدد کر دیں گے. وہ آدمی مسلمان نہیں تھا, صرف رایا کی حیثیت میں آیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ چلا گیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا دودھ کے اندر شہد کا زیادہ استعمال نہ کیا کرو, یہ فضول خرچی ہے. پیسے کو فضول خرچی نہ کیا کرو, مال کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے سنبھال کے رکھو, یہ فضول خرچی مت کیا کرو. جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو کنڈی تو کھڑکا دی, لیکن دل کے اندر سوچا کہ یہ آدمی جو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ شہد کا زیادہ استعمال نہ کرو, مجھے کیا دے گا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آدمی چلا گیا, آپ نے اس کو بٹھایا, کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ دوست آپ کس گھر سے آئے ہیں. اس نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ میں نے 1000 درہم قرض دینا تھا, تو میں سیدنا عمر فاروق خلیفہ وقت پہ پاس آیا تھا, لیکن انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے. ابھی میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 1 منٹ بیٹھو. اندر گئے, 3000 درہم لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. فرمایا یہ تیرا قرض اتارنے کے لیے, یہ تیرے بیوی بچوں کے 1 مہینے کے خرچے کے لیے, اور یہ میری طرف سے تاکہ تم راستے میں جو تمہارا خرچہ آئے گا وہ پورا کرو. اور ساتھ 1 اونٹ سے لدا ہوا گلے کا اونٹ لدا ہوا عطا کر دیا, جاؤ اس پہ سواری بھی کرو اور جا کے کھاؤ تمہیں. ایسی ہستیاں جنہوں نے اپنے آپ کو, اپنے مال کو, جان کو اللہ کے لیے وقف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قیامت تک زندہ کر دیا ہے.